25 اکتوبر سن 1985 کو متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی سے ایک پرواز کراچی کے لیے روانہ ہوئی، جس کے لیے ایک ایئر بس A300 اور طیارہ استعمال کیا گیا۔ یہ تاریخی پرواز دنیا کی بہترین فضائی کمپنی بننے والی ایئر لائن الامارات یا ایمریٹس کی پہلی پرواز تھی، جس نے دنیا میں ہوائی سفر اور آسائش کے تصور کو یکسر بدل دیا، اور اس کام میں اس کی مدد کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کی قومی فضائی کمپنی PIA اور اس کے پائلٹس تھے۔ اس پرواز کی روانگی اور منزل کی مناسبت سے ایمریٹس نے اپنی پروازوں کا کال سائن منتخب کیا، جو ایمریٹس کا E اور کراچی کا K ہے، جو آج بھی مستعمل ہے۔ PIA نے اس نئی ایئر لائن کو نہ صرف تکنیکی اور انتظامی مدد فراہم کی، جس کی مدد سے ایئر لائن کے تصور سے بنیاد 1 سال میں مکمل ہوئی، بلکہ پروازوں کے آغاز کے لیے اپنے 2 طیارے بھی لیز پر عملے سمیت فراہم کیے، جبکہ 2 طیارے دبئی ہی کی رائل ایئر ونگ نے اپنے استعمال شدہ بوئنگ 707 طیارے فراہم کیے۔ ایمریٹس کی پہلی پرواز کے لیے PIA نے اپنا ایئر بس A300 طیارہ دیا، جو صرف 6 سال پرانا تھا، جو 21 اکتوبر سن 1985 کو ایمریٹس کے حوالے کیا گیا۔ اگلے 3 سال تک یہ طیارہ ایمریٹس کے پاس رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ PIA نے اپنا بالکل نیا طیارہ بوئنگ 737-300 جو اس نے 25 اکتوبر 1985 میں حاصل کیا تھا، ایمریٹس کے حوالے کیا۔ یہ بھی 2 سال تک ایمریٹس کے زیر استعمال رہا۔ یہ ہے دنیا کی جدید ترین ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA کی داستان، جس نے نہ صرف ایمریٹس جیسی ایئر لائن کی بنیاد رکھی، بلکہ دنیا کی مزید نامور ایئر لائنز کو بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ اس عظیم ایئر لائن کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ یہ آج دیوالیاپن کا شکار ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو وہ تمام تر معلومات ملنے والی ہیں جنہیں جان کر آپ فخر محسوس کریں گے۔ دوستو، قومی پرچم بردار فضائی کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA ان دنوں ایک قومی بوجھ تصور کی جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ PIA کو مفت لے جاؤ، تو کوئی کہتا ہے کہ قومی خزانے پر بوجھ ہے، اس کو بند کر دیا جائے۔ PIA قیام پاکستان کے بعد نوزائیدہ ملک کے دنیا بھر میں تعارف کے علاوہ ترقی، خوشحالی اور دفاع وطن میں اہم کردار ادا کرنے والا ادارہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہر چند منٹ میں PIA کا طیارہ دنیا کے کسی نہ کسی ہوائی اڈے پر اتر یا پرواز کر رہا ہوتا تھا، اور یہ ایئر لائن قومی پرچم کو دنیا بھر میں لہراتی تھی۔ PIA کا ایک اعزاز دنیا کی 3 بڑی ایئر لائنز کو بنانے میں کلیدی کردار ادا کرنے کا بھی ہے۔ اپنے عروج کے دور میں دنیا کے صف اول کی ایئر لائن ایمریٹس کو PIA کا عملہ، تربیت اور جہاز فراہم کرتی تھی۔ دوستو، PIA کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ پاکستان کو قیام کے بعد ہی دنیا بھر سے رابطے کے لیے ایک ایئر لائن کی ضرورت ہوگی۔ قائد اعظم نے معروف مسلم صنعت کار M.A. اصفہانی کو ایئر لائن قائم کرنے کی ہدایت کی۔ اکتوبر 1946 میں ایک نئی ایئر لائن اورینٹ ایئر ویز کے نام سے کلکتہ میں رجسٹرڈ کروائی گئی، جس کے چیئرمین M.A. اصفہانی تھے، اور ایئر وائس مارشل O.K. کارٹر کو جنرل مینیجر تعینات کیا گیا تھا۔ اس ایئر لائن کے لیے امریکہ سے ڈگلس DC-3 مسافر طیارے خریدے گئے، اور 4 جون 1947 کو کلکتہ سے رنگون کے لیے پہلی پرواز آپریٹ ہوئی۔ اس طرح یہ جنگ عظیم کے بعد بر صغیر سے کسی بھی ایئر لائن کی پہلی بین الاقوامی کمرشل پرواز تھی۔ قیام پاکستان کے بعد بھارت سے پاکستان ہجرت کرنے والوں کے انخلاء کے لیے دہلی سے کراچی پروازیں چلائی گئیں۔ اسی دوران اورینٹ ایئر ویز نے اپنا صدر دفتر کلکتہ سے کراچی منتقل کیا، اور کراچی سے ڈھاکہ کے درمیان نہایت درکار فضائی رابطہ قائم کیا۔ اس وقت ادارے کے پاس 2 ڈگلس طیارے، 3 پائلٹس اور 12 مکینک تھے۔ اس کے باوجود ایئر لائن نے کراچی لاہور پشاور اور کراچی کوئٹہ لاہور اور کراچی دلی کلکتہ ڈھاکہ کے روٹس پر آپریشن شروع کیے۔ 1949 کے اختتام تک اس بیڑے میں 10 DC-3 اور 3 کونویئر 240 طیارے شامل ہو چکے تھے۔ اورینٹ ایئر ویز ایک نجی ایئر لائن تھی، لیکن وہ پاکستان کے لیے نہایت اہم خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ تاہم وسائل اور سرمایہ محدود ہونے کی وجہ سے ایئر لائن کی ترقی متاثر ہو رہی تھی، اور حکومت بھی ایک سرکاری ایئر لائن چاہتی تھی۔ اس لیے اورینٹ ایئر ویز کو جنوری 1955 میں قومی پرچم بردار فضائی کمپنی PIAC میں ضم کر دیا گیا۔ اسی سال PIA نے اندرون ملک پروازوں کے علاوہ لندن کے لیے پہلی بین الاقوامی پرواز چلائی۔ بین الاقوامی روٹ پر پرواز کرنے سے PIA نے ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کمانا شروع کیا، اور PIA کی ترقی کا ایک سنہرا دور شروع ہوا۔ سال 1959 میں حکومت پاکستان نے ایئر کموڈور نور خان کو PIA کا مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کر دیا۔ PIA نے 1960 میں جیٹ طیارہ بوئنگ 707 خریدا، اور جیٹ طیارے استعمال کرنے والی ایشیا کی پہلی ایئر لائن بن گئی۔ لندن کے بعد PIA نے امریکہ کے لیے پروازیں شروع کی۔
اور اسی دوران پی آئی اے کے فضائی بیڑے میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ سال 1964 میں چین کے لیے پہلی پرواز چلا کر پی آئی اے اس سے فضائی رابطہ قائم کرنے والے کسی غیر کمیونسٹ ملک کی پہلی ایئر لائن بن گئی۔ اس حوالے سے چینی فوج کے ایک جنرل کے پوتے نے چند سال قبل ایک کانفرنس میں یہ واقعہ سنایا تھا کہ جب پی آئی اے کی پرواز بیجنگ کے ایئرپورٹ پر اتری تو اس وقت چینی حکومت اور عوام میں جوش و خروش نہایت عروج پر تھا، اور آج بھی بوڑھے چینی اس دن کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایئر وائس مارشل اصغر خان نے پی آئی اے کا انتظام 3 سال کے لیے سنبھالا تو انہوں نے فضائی میزبانوں کا نیا یونیفارم فرانسیسی ڈیزائنر پیری کارڈن سے ڈیزائن کروایا۔ اس کے دنیا بھر میں چرچے ہوئے اور پی آئی اے ترقی یافتہ پاکستان کی شناخت بن گئی۔ پی آئی اے کا یونیفارم بہت خوبصورت تھا، اور خاص طور پر پی آئی اے کی خواتین پائلٹس جب کسی بھی ملک کے ایئرپورٹ پر پائلٹ کے یونیفارم میں اترتی تو لوگ حیرت سے دیکھتے کہ پاکستان میں خواتین پائلٹس بھی ہیں۔ اس وقت ایئر لائنز اپنے تمام شعبہ جات کو خود چلاتی تھی۔ اس کے لیے پی آئی اے میں شعبہ انجینئرنگ، ٹیکنیکل گراؤنڈ سپورٹ، پیسنجر ہینڈلنگ، مارکیٹنگ، سیلز، فلائٹ آپریشنز اور دیگر شعبہ جات قائم کرنے کے علاوہ پروازوں میں کھانا فراہم کرنے کے لیے اپنا کچن پہلے کراچی اور پھر لاہور میں قائم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فضائی عملے، انجینئرز اور دیگر سٹاف کی تربیت کے لیے خطے کا پہلا تربیتی مرکز قائم کیا۔ پی آئی اے نے نہ صرف ایمریٹس ایئر لائن بلکہ سنگاپور ایئر لائن، جارڈینین ایئر لائن اور مالٹا ایئر کے پائلٹس کو تربیت دی۔ 1970 کی دہائی تک پی آئی اے خطے میں یورپ اور امریکہ تک جانے والی چند ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی۔ مشرق وسطیٰ، مشرق بعید اور یورپ بلکہ امریکہ تک سفر کے لیے مسافر پی آئی اے کو ترجیح دیتے تھے۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب قائم ہوٹل سیاح سے بھرے رہتے تھے کیونکہ وہ پی آئی اے کے منسلک پرواز کے ذریعے اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے تھے۔ بین الاقوامی سطح پر جب پاکستانیوں کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو اس میں پی آئی اے نے فرنٹ لائن پر کردار ادا کرتے ہوئے پاکستانیوں کے انخلاء میں معاونت کی۔ کورونا کے دوران بھی جب دنیا بھر میں پروازیں بند ہو گئی تھی تو پی آئی اے کے عملے نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے 2.5 لاکھ پاکستانیوں کو بیرون ملک سے وطن واپس منتقل کیا تھا۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد پاکستانیوں کو پولینڈ سے خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن لایا گیا۔ اس کے علاوہ بشکیک، عراق، یمن، سوڈان، افغانستان سے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر انخلاء کے آپریشنز گزشتہ 2 سال کے دوران کیے گئے تھے۔ اس سے قبل عراق کے کویت پر قبضے کے بعد بھی پاکستانیوں کے وطن پہنچانے میں پی آئی اے نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور جنگ زدہ علاقوں میں چند گھنٹوں کی مہلت پر انسانی بنیادوں پر پروازیں آپریٹ کی۔ پی آئی اے کی ترقی کا عمل 1980 کی دہائی تک جاری رہا، مگر ملک کے سیاسی حالات نے قومی ایئر لائن کو بھی بری طرح متاثر کیا، اور اس وقت حکومت پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے فیصلوں نے پی آئی اے کی ترقی کے سفر کو تنزلی میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ 1980 کی دہائی میں پی آئی اے میں انتظامی سطح پر بہت سی مشکلات کھڑی ہو گئی تھی۔ چند جرائم پیشہ عناصر کی وجہ سے مسافروں کے سامان کی چوری اور سمگلنگ بڑھ گئی تھی۔ اس بد انتظامی کے ساتھ ہی 1981 میں پی آئی اے میں 2 واقعات رونما ہوئے جس نے قومی ایئر لائن کے ملازمین کو ایک قومی اثاثے کی بجائے ایک قومی رسک قرار دے دیا۔ پہلا واقعہ 2 فروری 1981 کو پیش آیا جب پراسرار طور پر ہینگر میں کھڑے پی آئی اے کے طیارے کو آگ لگ گئی اور وہ جل کر مکمل تباہ ہو گیا۔ اس حادثے کی تحقیقات جاری تھی کہ 2 مارچ کو پی آئی اے کی پرواز PK-326 جو کہ کراچی سے پشاور جا رہی تھی اس کو اغوا کر کے کابل لے جایا گیا۔ اس اغوا میں طیارے کے اندر اسلحہ پہنچانے کا الزام بھی پی آئی اے کے ملازمین پر لگایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پی آئی اے پر بھی مارشاء اللہ قوانین کا نفاذ کر دیا گیا اور ادارے میں بڑے پیمانے پر ملازمین کو برطرف کرنے کے علاوہ گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور حکومت نے ایک تجارتی ادارے کو وزارت دفاع کے ماتحت کر دیا جس سے پی آئی اے کی ترقی کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ قومی ایئر لائن کو وزارت دفاع کے ماتحت کرنا اس کے کاروبار کی تباہی کی بڑی وجہ ہے۔ اس فیصلے سے پی آئی اے پروفیشنل انداز میں چلائی نہ جا سکی اور اس کی فیصلہ سازی کاروباری بنیادوں کی بجائے دفاعی بنیادوں پر کی جانے لگی۔ اس کے علاوہ ایئر لائن میں ایوییشن ماہرین کی جگہ نان پروفیشنل انتظامیہ نے لینا شروع کر دی، جبکہ مراعات اور تنخواہوں میں نمایاں کمی نے ملازمین کے جذبے کو بھی پوری طرح متاثر کیا، اور ایئر لائن ہر گزرتے دن کے ساتھ تنزلی کا شکار ہوتی رہی۔ ساتھ ہی ادارے میں سیاسی مداخلت بڑھتی چلی گئی۔ 1980 کی دہائی میں وائڈ باڈی طیاروں کی آمد سے شہری ہوا بازی کی صنعت میں تیزی سے تبدیلی آنے لگی، مگر پی آئی اے اپنے انتظامی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کو تیار نہ تھی، اور نہ ہی پی آئی اے کی انتظامیہ اور نہ ہی پالیسی ساز شہری ہوا بازی میں ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھ سکے۔ جبکہ ادارے کی پالیسی سازی میں ملازمین کا کردار مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا،
دنیا میں تبدیل ہوتے ہوئے ایویشن قوانین کی روشنی میں 1990 کی دہائی میں اوپن اسکائی پالیسی کو اپنایا گیا اور PIA کو ایسی ایئر لائنز کے مقابلے میں کھلا چھوڑ دیا گیا جن کے پاس وسائل کی ٹریل پل ہونے کے علاوہ جدید انتظامی نظام بھی موجود تھا، جبکہ PIA دنیا کی دیگر ایئر لائنز کی طرح لیگیسی ایئر لائن بن کر رہ گئی تھی۔ PIA کے انتظامی ڈھانچے کی مشکلات اپنی جگہ، مگر ادارے کے لیے ملک کے اندر سے بھی مشکلات کھڑی کی جاتی رہی۔ اوپن اسکائی پالیسی کے تحت نجی ایئر لائنز کو اجازت دی گئی، لیکن PIA کے مقابل شاہین ایئر لائن کو ملک کی ایک نئی قومی پرچم بردار فضائی کمپنی کے طور پر کھڑا کر دیا گیا۔ اس سے PIA کو شدید نقصان ہوا۔ پاکستان وہ واحد ملک تھا جہاں 2 قومی پرچم بردار فضائی کمپنیاں آپریٹ کرتی تھیں۔ شاہین ایئر کو وہ روٹس دیے گئے جو کہ صرف قومی پرچم بردار کمپنیوں کو دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ PIA گراؤنڈ ہینڈلنگ، جس میں طیاروں کو آلات فراہم کرنے کا شعبہ بھی شامل تھا، کے ذریعے سالانہ خطیر منافع کماتی تھی، مگر اس کے مقابلے میں شاہین ایئرپورٹ سروسز کو کھڑا کیا گیا۔ PIA کے متعدد ایئر لائنوں کے ہینڈلنگ کے معاہدے شاہین ایئرپورٹ سروسز کو منتقل کر دیے گئے، جس سے گراؤنڈ ہینڈلنگ کا شعبہ بھی خسارے کا شکار ہو گیا۔ دنیا میں نئے نئے طیارے متعارف ہوئے، جس میں سے بوئنگ 777 لانگ ہال طیارے کے متعارف ہونے سے ہی فضائی صنعت تبدیل ہو گئی۔ یہ طیارے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بغیر کسی سٹاپ کے سفر کر سکتے تھے، یعنی آپ ناشتہ کریں اسلام آباد میں اور رات کا کھانا کھائیں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں۔ PIA کے لیے اسلام آباد ٹورنٹو روٹ نہایت منافع بخش ثابت ہوا۔ PIA وہ پہلی ایئر لائن تھی جس نے لانگ ہال طیاروں کے ذریعے طویل ترین پروازیں کی۔ PIA کو یہ طیارے اس وقت امریکہ نے فروخت کیے تھے جب دنیا میں ایویشن انڈسٹری زوال کا شکار تھی اور ان طیاروں کے خریدار نہ تھے۔ PIA کو یہ طیارے اس صدی کے آغاز میں اس وعدے پر دیے گئے تھے کہ پاکستان میں امیگریشن سینٹر قائم ہوگا اور امریکی امیگریشن سینٹر PIA سے براہ راست اپنی پروازیں امریکہ کے لیے چلائے گا۔ یوں خطے کے دیگر ملکوں کے مسافر پاکستان سے امریکہ کے لیے براہ راست سفر کر سکیں گے، مگر یہ وعدہ وفا نہ ہوا اور امریکہ نے اپنا امیگریشن سینٹر ابوظہبی میں قائم کر دیا۔ اس کے علاوہ 14 گھنٹے پرواز کرنے والے طیاروں کے متعارف ہونے سے یورپ اور مشرق بعید کے درمیان کراچی ایئرپورٹ کی اہمیت بھی ختم ہو کر رہ گئی اور طیارے کراچی میں ایندھن بھروانے کے لیے لینڈ کیے بغیر فضائی حدود سے نکل جاتے تھے۔ اس کے ساتھ خطے میں قائم ہونے والے 3 بلک ایئر لائن سے بھی PIA کو شدید نقصان ہوا۔ ایمریٹس کو PIA نے خود بنایا تھا۔ ایمریٹس کے علاوہ قطر اور اتحاد ایئر ویز کی وجہ سے PIA کے یورپ اور امریکہ کے مسافر ان لائنز کو ترجیح دینے لگے۔ ان تینوں ملکوں کے پاس بہت سے وسائل تھے جن کا استعمال کر کے اپنی ایئر لائنز کو دیگر کے مقابلے میں انہوں نے تیزی سے وسعت دی۔ امریکی ایئر لائنز کی ایسوسی ایشن ان تینوں ایئر لائنز کے خلاف کئی سال سے احتجاج کر رہی ہے اور وہ ان ایئر لائنز کو دی جانے والی سبسڈی اور اوپن اسکائی پالیسی کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے فیئر اسکائی پالیسی لاگو کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ دوسری جانب PIA امریکہ کے 4 شہروں کے لیے جو پروازیں چلاتی تھیں انہیں بھی بند کرنا پڑا۔ دنیا میں ایئر لائنز کے انتظامی ڈھانچے میں بڑی تبدیلیاں ہوئی اور ایئر لائنز نے اپنے شعبہ انجینئرنگ، فلائٹ کچن، گراؤنڈ اور پیسنجر ہینڈلنگ کے شعبوں کو یا تو آؤٹ سورس کر دیا یا ان کی ذیلی کمپنیاں بند کر دی، جبکہ PIA آج بھی 1960 میں قائم کردہ انتظامی ڈھانچے پر کام کر رہی ہے۔ دوستو، ماضی قریب میں PIA کو بحال کرنے کی کوششیں تو کی گئی ہیں، لیکن بزنس پلان پر کامیابی نہیں مل رہی۔ ایکسچینج ریٹس اور ایندھن کی قیمت پر دھچکے لگے اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کم ہو گئی۔ اس کی وجہ سے کوئی بھی PIA کو طیارے لیز پر دینے کو تیار نہیں اور لیز پر دیے گئے طیارے الٹا واپس لیے جا رہے ہیں۔ PIA کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے انٹرنیشنل روٹس ہیں جو کہ کسی ایئر لائن کو نہیں مل سکتے، اور یہ بات درست بھی ہے۔ PIA کو لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے حقوق حاصل ہیں جو کہ خلیجی ملکوں کی کسی ایئر لائن کے پاس موجود نہیں، مگر افسوس ماضی میں قوم کی شناخت رہنے والی PIA اب ایک قومی بوجھ ہے۔ یہ فیصلہ پالیسی سازوں کو کرنا ہے کہ آیا وہ PIA کو نجی شعبے کی مدد سے بحال کرنا چاہتے ہیں یا پھر دیگر ایئر لائنز کی طرح بندش اس کا مقدر ٹھہرے گی۔